انتہائی قابل احترام میرے ڈاکٹرز، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے جو آپ کی حلبرداری کی تقریب ہوئی، آپ تمام ڈاکٹرز، خواہ میرے بہنیں بھائیے، سب کو اپنی طرف سے اور پوری پارٹی کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور مبارکباد کے ساتھ آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے کہ جو ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی ہے اور جو حلف آپ نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس پر پورا اترے۔ میں اس پر بھی اپنے تمام ڈاکٹرز، خواہ میرے بہنیں اور بھائیے، کے پی سے تعلق رکھنے والے کے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہو گئی کہ MDF مسلم ڈاکٹرز فورم پاکستان میں سب سے پہلے یہ کریڈٹ آپ کے حصے میں آیا، KPK کے حصے میں آیا، تو آپ کو بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ پوری پارٹی اس کی تقلید کرے گی، اس کی پیروی کر کے آگے پورے پاکستان میں پھیلے گی، مگر یہ نام یہ کریڈٹ آپ کے حصے میں آیا کہ سٹارٹ آپ کے KPK والوں نے لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ کو پھر اس کی مبارک ہو۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے ان سفید کوٹ والوں کے سامنے میں حاضر ہوں، آپ کے اس محفل میں، جو یہ وہی لوگ ہیں جو دن رات کر کے محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی نہ رات نہ دن اپنے بچوں سب کی، عوام کی خدمت میں، مریضوں کی خدمت میں، اس ملک کی ہر مشکل میں جب مشکل آتا ہے، مجھے یاد ہے کئی دفعہ میں واسطے میرا خواہ زلزلے ہو، خواہ سیلابے ہو، خواہ ڈینگی آئے، خواہ کرونا ہے، تو یہ لوگ ہوتا ہے سفید کوٹ والے کہ یہ ہمارے کام آتے ہیں اور اس مشکل سے نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اپنے جانوں کی پرواہ کیے ہوئے بغیر اپنے قوم کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور ہمیں اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت فخر ہے کہ ماشاءاللہ آج مسلم لیگ میں نواز شریف کی بیانیہ میں اس سفید کوٹ والے بھی برابر کے شریک ہوئے، مگر ان سروسز اور خدمات کے ساتھ ساتھ یہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے، اس ملک کے ہم مقروض ہیں، کوئی کسی پیشے میں بھی ہو مگر اس کو اپنا حصہ اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے ڈالنا ہے، تب آدمی کو سکون آ جاتا ہے۔ ہم سب کو جانا ہے ایک دن، مگر اس ملک میں رہتے ہوئے اس پاکستان کو حصہ ضرور اور ٹائم دینا چاہیے۔ تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ ظاہر بات ایک سیاسی تنظیم ہے اور اسی میں ایک پارٹی کی پلیٹ فارم اسے لے کر آج یہ سبز جھنڈے اور یہ سبز ٹوپی ڈاکٹروں نے پہن کر میرے لیے اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو پھر بہت مبارک ہو۔ میں دیکھو کون آیا، شیر آیا، وزیر اعلیٰ امیر مقام، وزیر اعلیٰ امیر مقام، وزیر اعلیٰ امیر مقام، شیر آیا، دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو یہ بہت مہربانی ہو گیا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے جو میں نے تقریریں اور یہ سنی، سب سے پہلے تو میں نے یہ ہزارہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور آج تو ہزارہ کی نمائندگی نہیں پوری ڈاکٹروں کی نمائندگی آپ کرتے ہیں، اپنی بہن شائستہ جدور جن کو میں نے سن لیا اور جس طرح، مگر مجھے ایک فکر لگ گئی،
میں بھی ایک سیاسی شاگرد ہوں کہ اس طرح لوگ یہ دشمن بھی بن جاتے ہیں، تیار رہے، پھر اتنے حسد اور جیلسی ہو جاتی ہے ہر ایک کو. تو ماشاءاللہ آپ میں تو بہت گٹ صلاحیت میں نے دیکھ لیے، اور میں کہتا ہوں کہ جس میں صلاحیت اور گٹس ہو تو اس کو سب کو مان لینا چاہیے اور اس کو داد بھی دینا چاہیے. بہرحال آپ اسے ہول میں جانتا ہو، اس نے نجیب صاحب نے بات کی جس طرح مشکل پڑ گیا، اور آپ نے وہی ٹی وی سینٹر بھی بنا دیا، اور جو کٹس وغیرہ جہاں سے ہم نے کوئی مرکز سے پارٹی نے ڈونیٹ کیے، جب حکومت ٹوٹلی فیل ہوئی تو پھر ہم نے خود اپنے جیب سے اور جو بھی تھا چندے کر کے اور کوشش کی کہ اپنے بہن بھائیوں کو وہی کٹس ضرور پہنچائے صوبے کے کونے کونے میں. تو اس میں بھی آپ کا کردار ماشاءاللہ بہت زبردست رہا اور ہمارا ساتھ دیا ہے. اور انسان کو میں کہتا ہوں تب سکون ملتا ہے کہ مشکل میں اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ان کا ساتھ دے دے. میں ان نالائقوں کے بارے تھوڑی بہت بات کیا بات میں اس کو کروں گا. میں تو کہتا ہوں کہ عمران کے خلاف باتیں کرنا وقت کو ضائع کرنے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کے نہ وہی سننے کے کان ہے، نہ اس کی وہی دماغ ہے، وہی اس کی ذہن ہے کی طرف کام کر رہا ہے، اور وہ بھی تعویذ اور وہی پیرنی اور اس پر بیسے اور جنات پر بیسے کہ وہی جنوں سے اوپر سے جو بھی بات آتی ہے اسی کو مانتی ہے. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے، حقائق کو دیکھتا ہی نہیں کہ میرے قوم پر کیا گزر رہی ہے اور ملک پر کیا گزر رہی ہے. واقعی میں نے سیاست زیادہ ٹائم اگر نہیں ہوا مگر کوئی 20-21 سال میرے بہت ایکٹیو پالیٹکس میں گزرے. میں نے اگر سیاست کی تو بہت ایکٹیو پالیٹکس کی، دن رات سیاست کے پر اندر رہا. میں بات کر رہا تھا عمران خان کی. میں نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی اپنے کم از کم 20 سالہ سیاسی زندگی میں، جس میں ہم حکومتوں کا حصہ بھی رہے اور ایک اپوزیشن کے کردار میں بھی رہے، اسی طرح نالائق ترین حکومت اور نالائق ترین وزیر اعظم اور اس کے ساتھی نہیں دیکھے جس کا سوچ اور فکر ویژن یہ ہے نہیں. لوگ حکومت میں آتے پہلے اگر ممبر بن جاتے، وزیر بن جاتا ہے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، اس کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ میں اس کرسی پر پہنچ جاؤں، اس ملک اور قوم کے لیے کوئی بہتری کا کام کروں گا، اپنے قوم کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. مگر افسوس کی بات کہ عمران کا ایجنڈا اس سے زیادہ کچھ ہی نہیں. جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو اس میں مزہ آتا ہے کہ میرا قوم کتنے مشکل میں پڑ جائے. اس طرح وزیر اعظم میں نے دیکھا نہیں، وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے کہ میرے قوم تڑپتے ہوئے اس کو دیکھ لو. آپ صبح اٹھتے ہیں تو کوئی آپ نے اس کا جتنا ٹینیور یہاں 9 سال ہونے کو ہے اور مرکز میں 4 سال قریب ہے، آپ نے کوئی اچھی خبر سنی نہیں ہوگی. میں ان سے پوچھتا ہوں جو سپورٹ کر رہا ہے مجھے بتائے. صبح اٹھتے ہیں تو ڈیزل اتنا مہنگا، پیٹرول اتنا مہنگا، آٹا اتنا مہنگا، اور ہر طرف بدترین صورتحال سامنے. ایک طرف آٹا چور، چینی چور، دوسرے چیزیں. اور عمران خان سے جو سنتے ہیں اس نے ایک تقریر رٹا کیا ہوا ہے، اس سے آگے پیچھے ہٹتا ہی نہیں. اس کو سارے لوگ وہی جو جنات اور تعویذ اور اس سے چلتا ہے، تو اس اینک میں دیکھ کے سارے بقایا لوگ اس کو چور نظر آتے ہیں. جو اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے تو چوروں کے نہیں چھوڑوں گا، اندر کروں گا اور باہر کروں گا. اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ملک اور قوم کا کیا ہونا ہے. میں سے آپ کو دل کی بات شیئر کرتا ہوں، میں بھی 3 دفعہ وفاقی کیبنٹ کا حصہ رہا.
1 روپیہ پیٹرول ڈیزل کا لیٹر مہنگا ہوتا تھا تو وزیر اعظم کا آمتا تھا 1 روپے مہنگا ہوتا ہے، اس سے قوم پر کون سی مہنگائی کی طوفان آ جائے گا؟ کیونکہ ہر چیز تو ڈیزل پیٹرول اگر کارخانہ چلتا ہے وہی چلتا ہے، گاڑی چلتی ہے کرایہ وغیرہ کے سارے وہی سے چلتے ہیں، تو لوگ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات قوم پر کیا ہوں گے۔ مجھے یاد ہے اگر کیبنٹ میں بات آتی ہے کہ روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 1-2 روپے گرنے والی ہے، وہی بھی پوری کیبنٹ اور وزیر اعظم کہ باہر قوم کو کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا کہیں گے، اس سے کتنے مشکلات آئیں گے، مگر اسی طرح دلیر وزیر اعظم اور ساتھی نہیں دیکھے کہ وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، 10 روپے بھی زیادہ ہو جائے تو کہتے چلو کوئی بات نہیں، میں نے بھی صبح ٹی وی پر دیکھ لیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس نے مہنگا کر دیا۔ وزیر اعظم اس طرح نہیں ہے، حکومت IMF والے چلا رہے ہیں، دوسرے لوگ، اس کو پتہ نہیں، صبح اٹھتا ہے کہتے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو ڈرنا نہیں، خیر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح نالائق بندے کے بارے کہ اس کے دور میں وہ بات تو ختم ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کوئی اس طرح بے شرمی کا کام کرتا تھا تو سارے لوگ ہم کہتے ہیں پشتوں میں کہ خلق و دبابار سوئے ہو، خلق بد سوئی، وہ ابھی تو بات ہی ختم ہو گئی کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہنا ہی دیجئے، جو بھی کہنا ہے کہہ دے، کوئی بات ہی نہیں۔ تو میں کس بات کس پر جاؤں، کتنی کرپشن لوٹ مار اس قوم کی چمڑے سے مہنگائی کر کے ڈیلی اربوں روپے آپ سے نکال رہے۔ آپ ایک سادہ ہی صاحب کتاب آپ کو بتاتا ہوں، اگر 10 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو اس ملک میں ڈیلی اس ملک میں ڈیلی کی بنیاد پر اربوں لیٹر ڈیزل لوگ لیتے فروخت ہوتے، تو اس کو آپ ضرب دے رہے کہ آپ کے لوگوں سے ان کے چمڑے اور جیب سے اس نے کتنے ارب نکال دیے، اور وہ ارب کس نے نکال دیے؟ اپنے کمیشنوں کے لیے، اپنے لوٹ مار کے لیے، کسی کو چینی چور کی طرح، آٹا چور کی طرح، ڈیزل پیٹرول چور کی طرح، ہر ایک چیز میں چوری۔ اس BRT کو دیکھو، دوسرے چیزوں کو دیکھو تو وہ کہا کے جاتے۔ مگر میں اس کو کہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے، ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ تو آپ نے کر دیا۔ ہماری لیڈرشپ نواز شریف سے لے کر مجھ جیسے ورکر تک آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئی کرپشن ہم میں سے کسی پر ثابت نہیں ہوئی، اور یہاں کیا UK کی عدالتوں نے، لندن کی عدالتوں نے بھی ہماری لیڈرشپ کی بے گناہی ثابت کر دی۔ واؤ نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، عیسیٰ ڈار ہو یا دوسرے ہو، اور پاکستان کی عدالتوں میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے خود اپنے لوگوں نے اعتراف کر دیا کہ کوئی کرپشن اور چوری ثابت ہی نہیں کی، مگر آپ نے جو کچھ کر دیا ہے وہ تو ایک اندھے کو بھی کہو وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے جو بے تحاشا مہنگائی اور لوگوں کے چمڑوں سے، غریبوں سے پیسے نکال کر کہاں لے کے گئے، آپ کے وزیروں، مشیروں اور کارندوں کو جواب دینا ہوگا۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے دن آخری ہے، آپ ابھی رخصت جانے والے، آپ نے کوئی چھوڑا تو نہیں، غریبوں کا بھی حال کر دیا، اداروں کا بھی، الیکشن کمیشن سے لے کر عدلیہ پر حملوں سے لے کر، اور ابھی جو لوگ آپ کے محسن تھے وہی بھی آپ کی تو فارمولہ ہے، جو آپ پر احسان کرتے ہیں پھر اس کے خلاف ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کس کو چھوڑا؟ نہ کسی ادارے کا وقار چھوڑ دیا، نہ کسی غریب کی حقوق کا تحفظ کر دیا، اور صرف پورا ٹائم جھوٹ اور فراڈ پر نکال دیا۔ تو ابھی تو عمران آپ وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے، جو کرونا کا مریض آخر میں وینٹیلیٹر پر جاتا ہے تو عمران اور اس کی حکومت وینٹیلیٹر پر ہے، اور KPK کے عوام اس کو اس وینٹیلیٹر سے ہٹانے اور اس کو وہی ختم کرنے میں بھرپور انشاءاللہ تعالیٰ رول ادا کرے گا۔ KPK کے شیر
وہی وینٹیلیٹر تک پہنچا دیا ہے. ابھی اس کی دفنانے کا وقت آ گیا ہے. اس نے جو ظلم کیا یہ لوگ یاد رکھیں گے. اس کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا اس قوم کے سامنے. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کسی کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ نے 8 سال اس کے عوام کا خون چوس لیا. 30 ارب کی BRT 120 ارب پر بنا دی اور پوچھنے والا نہیں کوئی. جب ہم عدالت میں جاتے, پرسوں بھی میں ابھی طارق افریدی صاحب بیٹھے, پھر میرا کورٹ میں تاریخ ہے. کیا سب سے بڑا چور ہمیں جو نواز شریف کے ساتھی ہے اور مسلم لیگ کے سپورٹر ہے. جو چور ڈاکو ہے وہ تو دندناتے پھرتے ہیں. ان سے تو کوئی پوچھنے والا, کوئی حساب کتاب کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہی جو آپ نے کر دیا, ابھی آپ تیار رہے. ابھی تک ہم پر تو جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے, سارے جھوٹے, مگر آپ کے تو اصلی مقدمات ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک اندھے کو بھی پتہ ہے, جس سے پوچھے کہ عمران اور اس کی کمپنی نے کتنی لوٹ مار کی ہے سب کے سامنے. مگر یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم یہ ملک مسلم لیگ نے بنائی. ہماری لیڈرشپ اور ہمارا سیاست کا مقصد اپنے ذات کے لیے سیاست نہیں کرنا ہے. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ نام حاصل کرنے کے لیے ہم سیاست نہیں کرتے. ہم کرتے اس قوم کی بہتری کے لیے, اس قوم کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے. یہ مسلم لیگ کا, ہمارے قائد کا اور ہمارا مشن ہے. ہم اسے سیاست کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابھی لوگ سمجھتے کہ وہی ان مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت صرف میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, اور وہ اس مشکل سے اس قوم کو نکال سکتی ہے اور نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے انشاءاللہ تعالی. اب ہر ایک کو سمجھ آئیے, ہم پاکستان میں جا گھومتے پھرتے سارے لوگ عوام کہتے جلدی کرو, کب آنے ان نالائقوں سے جان چڑھا ہے. ابھی آپ جانے والے, جس طرح میں نے کہا وینٹیلیٹر تک پہنچ گئے, اور دوبارہ مسلم لیگ آ کر اس ملک کو دوبارہ ٹریک پر لیں گے, اور اس غریب عوام کو اس مہنگائی سے نجات دلا کر رہے گی. میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں, بہت سے پارٹیاں سیاست کرتی ہے. ایک دو عوام دشمن پارٹی اپنی جگہ, دوسرے بھی پارٹیاں سارے ہمارے بھائی بہنیں اس میں موجود ہیں. کوئی ہمارے ساتھ PDM میں, کوئی PDM سے باہر. مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ نواز شریف اور شیر کے علاوہ, مسلم لیگ نون کے علاوہ اور کسی کو سپورٹ کرے, تو کیا وہ آپ کے مسائل حل کر سکتے؟ کیا وہ آپ کی مہنگائی ختم کر سکتے؟ کیا وہ آپ کے مسائل, ملک کی سبز پاسپورٹ کی عزت بحال کر سکتے؟ کوئی پارٹی کے ابھی 1 سیٹ ہوگی تو 3 ہو جائیں گے, کسی پارٹی کے 5 سیٹیں ہوں گے تو 10 ہو جائیں گے. تو آپ کی کیا چینج اور تبدیلی لائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی منظوری سے چین اور تبدیلی لانے والا وہ مسلم لیگ نون اور شیر کا نشان ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو ابھی بات کرتے بلدیات اور اس کی, اسی طرح ظالم میں نے نہیں دیکھے جس کو قوم کا پیسہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اسی دن دیکھ لیا کہ دسمبر میں کونسلر کا الیکشن کرے, اور اس کے مہینہ 2 بعد پھر یونین کونسل کا الیکشن کرے. کتنی شرم کی بات ہے. عمران نیازی یہ پیسے یا اس کے PK کے غریب حکومت یا آپ کے باپ کے پیسے ہمارے ٹیکسوں سے اور ہم پر آپ مہنگائی کر کے ہمارے چمڑے سے نکالتے, اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ اربوں روپے 2 دفعہ لگا ہے. کیوں 2 دفعہ لگا ہے؟ ایک نشان اور زیادہ جمع کرے ایک ہی دن. مگر یہ تو اس کا سوچ ہے. میں کہتا ہوں اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی جرنل الیکشن آئے گا, اور آپ کو ابھی KPK کے عوام سے بھی سوال ہے کہ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کو بھی آزمائے, ہمیں بھی آزمائے. اگر ہم آپ کے سامنے کھڑے خدمت اگر کیے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر KPK کے حقوق اور رائٹس کے لیے لڑے. اپنے سب کچھ اگر 7 دفعہ موت دے کر پھر بھی KPK کے عوام کا ساتھ دیا, نہ بھاگے, نہ گھومے, نہ کوئی اور جگہ گئے, ہر جگہ آپ کی مضبوط وکالت کی ہے. تو ابھی اسی دفعہ KPK کی عوام کو شیر کا ساتھ دینا چاہیے. اس ملک میں مہنگائی کا خاتمہ چاہتے,
اس ملک میں آپ کی طرح ڈاکٹروں کے حقوق بحال کرنا چاہتے، وکلاء کے حقوق بحال کرنا چاہتے، مزدوروں کے حقوق بحال کرنا چاہتے، تو آپ کو ساتھ دینا ہوگا PMLN کا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا اور شیر کا۔ اسی میں اس ملک کی بہتری اور بھلائی کہ آپ اس کا ساتھ دے رہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے دل کے اندر جذبہ ہے وہی پاکستانیت کا ہے، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر پاکستانیت کا جذبہ ہو، جس کے بچے لندن میں شوروں سے پیدائش سے، جس کو اردو کی ایک لفظ آتی نہیں، اس کا پاکستان میں کیا ہے، ایک دن روانہ ہو کر وہی پھر اپنے ان بچوں کے ساتھ لندن میں بیٹھے گا، مگر یہ وہی جو یہاں رہتے ہیں یا اس کی قبر بھی یہاں ہونا ہے، زندہ بھی یہاں ہونا ہے، وہی سوچ فکر مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں آپ کی مستقبل ہے، آپ کی فیوچر ہے، آپ ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میں آج خواتین ونگ کی میٹنگ کی PMLN سیکریٹریٹ میں، اس کو بھی کہا کہ ظالموں کے خلاف احتجاج کرنا نیکی کا کام ہے، جہاد ثواب کا کام ہے، ویسے ان کو جانا ہے ثواب میں اپنا حصہ ڈالے۔ تو انشاءاللہ تعالی 1 تاریخ کو ہماری یہاں خواتین ونگ ایک زبردست ریلی نکالے گی، احتجاج کرے گی کہ اگر اس مہنگائی سے تنگ ہے جس طرح کل سوات میں ہوا تو ہمارے بہنیں بھی تنگ ہیں، سب کو بھی تکلیف ہے۔ میں نے اپنے پروونشل پریزیڈنٹ لائرز ونگ طارق افریدی صاحب سے ابھی بات کی، ٹھیک ہے احتجاج جرنل، مگر میں نے کہا مسلم لیگ مسلم لائر فورم کی طرف سے بھی ایک بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ 3-4 دن میں بھی پلان کرے گا۔ ہر طبقے کو اپنا اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے، اس چوروں اور ڈاکو سے نجات دلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ آپ اس کیمپین میں احتجاج میں نکلتے تو یہ ثواب سمجھ کر نکلے کہ ان ظالموں سے اس ملک کو آزاد کرے، اس پاکستان کو آزاد کرے اور اس قوم کی زندگی میں آسانیاں لے آئے۔ ابھی تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو احساس ہو گیا ہے، کوئی زیادہ ٹائم ہے ہی نہیں۔ اب سارے کہتے ہیں اگر کوئی پاکستانی ہے تو اس کو پاکستان کا سوچنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے تو مسلم لیگ نور ہی کو لانا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مگر ہر ایک اپنا حصہ ڈالے بھرپور اور اپنے آپ کو اس کیمپین مہنگائی کے خلاف کامیاب سے کامیاب بنائے، اپنا ٹائم دے دو اور یہ ریکارڈ کرو کہ ہمیں بھی تکلیف ہے، اس قوم کو بھی تکلیف ہے اور ہر طبقے کو بھی تکلیف ہے، اس میں آپ کو حصہ ڈالنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحبان بہنوں بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ میرا ہمایون کا بھی اس میں بھی اپنا حصہ ڈال دیا، آپ کے ڈاکٹروں کے علاوہ اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا۔ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کی باتوں پر آتا ہوں، عہدہ لینا کوئی کمال کی بات نہیں، اور اس عہدے سے آدمی کی عزت بھی نہیں بڑھ جاتی ہے جب اس میں جان نہ ڈالے۔ میں اس کا قائل ہوں کہ عہدہ لینا پھر اس میں جان ڈالنا آپ کا کام ہے، عہدہ مل گیا ماشاءاللہ، پھر اس میں جان ڈالنا کام کرنا آپ ہی کا کام ہے، اگر آپ اس میں جان نہ ڈالے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو آپ کو مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے ابتدا کی پاکستان میں، آپ ہر ضلع میں ہر تحصیل میں بھرپور طور پر ڈاکٹر جو رول پلے کر سکتا ہے مسلم لیگ کا ساتھ دینا۔ میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ صرف میں مسلم لیگ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں صحابی کا کام ہے، آپ ساتھ دیتے وہی آپ کے ساتھ لوگ سینکڑوں لوگ ملتے، اٹینڈنٹ مریضوں کے ملتے، مریض ملتے، دوسرے ملتے، آپ اسے سنتے، باتیں سب کچھ اپنا رول ہر جگہ آپ پلے کر سکتے ہیں، ملکی مفاد میں قوم کی مفاد میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ذاتی طور پر میرا ذاتی سیاست میں میرا بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو جو میرٹ پر کام نہ کرے، ڈیلیور نہ کرے، تو میں اس کے بھی خیال نہیں رکھتا ہوں سیاست میں۔ میں ہر اس شخص کا خیال رکھتا ہوں جو محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے اور کام کرتا ہے۔ میں ابھی اس میں پہلے کہتا تھا ہم مسلم لیگ میں، ابھی مسلم لیگ میں اپنا جائیداد سمجھتا ہوں، اثاثہ سمجھتا ہوں، کوئی اس کے ساتھ لائے لے، اس کو آگے لے کے
جاتا ہے پریکٹیکلی میرے سر پر اور میرا اپنا سکا بھائی کیوں نہ ہو وہ یہ نہیں کرتا ہے تو میرا کوئی رشتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو میرٹ پر ہر ایک چیز, ابھی میں نے اپنے بہنوں سے وہی بات کی PMLN ٹریڈ میں میں نے کہا بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب سب کو چانس ملے گا. ہمیں احساس ہے ڈاکٹروں کا بھی ہر ایک ونگ کا کہ اگر کوئی اپنا وقت دیتا ہے, ڈاکٹر اپنا پریکٹس سب کو چھوڑ کے پارٹی کے لیے کام کرتا ہے تو کون اس کو بھولے گا. ہمیں احساس نہیں, آپ کو ہم کوئی تنخواہ نہیں دیتے. میرے ساتھ یہ پیچھے طارق افریدی صاحب جیسے وکیل بیٹھا ہے سپریم کورٹ اور بڑے رتبے کا, اپنا پریکٹس اور کیس چھوڑ کے اور پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں. ہم کس طرح بھول جائیں گے؟ یہ پر بھولنے کی باتیں تو نہیں ہے نا. تو مجھے ہر ایک احساس ہے, ہر ایک ونگ, ہر ایک